الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، رب کائنات کا بہت زیادہ کرم ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا ماہ مکرم عطا فرمایا، اور آج اس ماہ مکرم کا یہ آخری جمعہ بھی ہمیں نصیب فرمایا، جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس مہینے میں رب کی رحمتیں وہ گھٹائیں بن کر ہمارے اوپر برستی رہی، اس امت پر برستی رہی، اور اس امت کو رب کائنات نے اپنی رحمت کی آغوش میں لیا اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جن میں میرے رب کی رضا ہے۔ تو اب یہ جمعہ، اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ الوداع کا معنی ہے رخصت ہونا، گویا کہ اس سال کا رمضان کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، پھر ہمیں یہ جمعہ اس سال میں نہیں نصیب ہوگا۔ آئندہ سال جو رمضان میں زندہ رہا اس کو یہ جمعہ نصیب ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن کوئی خاص عمل کرو، اتنے نفل پڑھو، اتنے ایک سلام کے ساتھ، تو یہ اجر، یہ ثواب، فلاں فلاں، یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے، اس کی ایک اپنی شان۔ پھر جمعہ وہ سارے جمعوں کا، دنوں کا سردار، ہفتوں کا سردار ہے۔ وہ اب جمعہ رمضان میں مل رہا ہے، اس کا مقام الگ ہے، اس کی شان الگ ہے، اس کی عبادت الگ ہے،
لیکن یہ کر دینا کہ جی کوئی مخصوص عبادت اس میں کرو گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ جمعہ عطا کیا ہے، اس موقع پر دو طرح کے جذبات انسان کے دل میں موجزن ہوتے ہیں۔ ایک جذبہ یہ کہ آدمی کو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مسرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے عبادت کا موقع اس ماہ مکرم میں دیا، دن کو روزہ بھی رکھا، رات کو تراویح بھی پڑھی، تو نے مجھے عبادت کا موقع فراہم فرمایا، اس پر اللہ تیرا شکر ہے۔ اور خوشی کا آدمی کو اس پر اظہار کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ میرے رب کی توفیق سے ہوا، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا۔ میرے اللہ تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے مجھے پورا قرآن کریم رمضان میں سننے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے مجھے عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ یہ سب تیرے فضل و کرم سے ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ کا شکر اس پر ادا کرے، اور ان لوگوں کو بھی دیکھے کہ جن کا کوئی رمضان ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ رمضان شروع ہوا، اب رمضان جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، معمولات میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ رمضان سے پہلے بھی 10 بجے ناشتہ تھا اور رمضان میں بھی 10 بجے ناشتہ ہے۔ رمضان سے پہلے بھی مسجد کے دروازے کے پاس سے گزر کر جاتا ہے، آواز بھی آ رہی ہوتی ہے قرآن کی اور آواز آ رہی ہوتی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، پھر بھی مسجد کے دروازے سے اندر آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے مسجد میں آنے کی توفیق بھی دی، اعتکاف بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، قرآن پڑھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس کے لیے تو خوشی ہے، اور اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، وہ تو اس کا معمول ہے۔ اس لیے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی کون سی ہے؟ عند الافطار، افطار کے وقت پورا دن روزہ رکھا، افطار کے وقت جب افطاری کرتا ہے کہتا ہے میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے روزے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایک اس وقت ہے، اور ایک عید کے دن اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پورے 30 دن 29 دن میں نے روزہ رکھا، آج میں تیری رحمتوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے، خوشی کہ میرے رب نے مجھے گناہوں کی معافی کا ہر لمحہ عطا کیا ہے۔ روزہ رکھا گناہ معاف، تراویح پڑھی گناہ معاف، قرآن پڑھا گناہ معاف۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے رب ہر قدم پر تیری مغفرتیں میرے ساتھ چلتی رہی۔ یہ اس رمضان المبارک کے موقع پر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے رب یہ تیری توفیق سے ہوا ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ ایک یہ جذبہ انسان کے دل میں موجزن رہنا چاہیے، اور دوسرا جو جذبہ اس جمعۃ الوداع پر آدمی کے دل میں جو موجزن ہونا چاہیے وہ ہے کہ خوف، دل میں خوف بھی ہو۔ جہاں شکر اور خوشی ہے وہاں خوف بھی ہونا چاہیے، ڈر بھی رہنا چاہیے کہ اللہ میں نے یہ عبادت تو کی ہے تیری توفیق سے، لیکن اب تجھ سے امید رکھ بیٹھا ہوں تو اس کو قبول کر لینا، اس کو رد نہ کرنا۔ اور قرآن میں آیا کانوا قلیلا ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ بہت کم راتوں کو سوتے ہیں اللہ کے بندے، عبادت کرتے ہیں، اور خصوصاً سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے
میرے آقا سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ اس آیت کی سمجھ نہیں آئی۔ ادھر آ رہا ہے کہ رات پوری عبادت کرتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، عبادت کے بعد استغفار کی کیا سوال بنتا ہے؟ کیا استغفار کی مناسبت بنتی ہے عبادت اور استغفار؟ تو آپ نے فرمایا ہاں حمیرہ، ہاں عائشہ، ایسا ہی ہے کہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن استغفار اس لیے کرتے ہیں ما عبدناک حق کا عبادت کا، اللہ عبادت تو تیری کی لیکن اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ عبادت کی ہے، حق ادا نہیں کر سکے۔ ما عرفناک حق کا معرفت کا، ہم نے آپ کو پہچانا ہے لیکن پہچاننے کا حق ادا نہیں کر سکے، اس لیے اس پر استغفار کرتے۔ اس لیے فرمایا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ سے امید رکھو قبولیت کی، اور خوف بھی ہو، اپنے اعمال پر یقین نہ رکھو، ڈر ہونا چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ 550 سال تک عبادت کرتا رہا، الگ جنگل میں جا کر اور انتقال ہو گیا سر سجدے میں، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میرا رب اس سے کہے گا اس کو میرے فضل سے جنت میں بھیج دو۔ وہ کہے گا اب بھی آپ کے فضل سے 500 سال عبادت کی، کوئی گناہ نہیں کیا، سر سجدے میں اسی طرح رہا، اور اب بھی آپ کے فضل سے نہ، میں اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو ذرا لے جاؤ، جہنم میں داخل نہیں کرنا، جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دینا، جہاں سے گرم لو چلتی ہے اس کو لے جایا جائے گا، اس دروازے پہ کھڑا کیا جائے گا، گرم لو چل رہی ہوگی، اتنے میں پیاس تڑپائے گی، ایک فرشتہ گزرے گا پانی کا آدھا گلاس لیے ہوئے، کہے گا یہ دیتے نہیں ہو؟ وہ کہے گا کیوں دیتا ہوں، لوگے؟ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا اس کی قیمت 500 سالہ عبادت ہے، 500 سالہ عبادت۔ وہ کہے گا میری 500 سالہ عبادت لے لو اور مجھے یہ آدھا گلاس دے دو۔ اللہ فرمائیں گے لے آؤ واپس، اب اس کی سافٹ ویئر ٹھیک ہو گیا ہے، لے آؤ، دماغ ٹھیک ہو گیا ہے، لایا جائے گا۔ فرمائیں گے اور جس عبادت پہ تجھے ناز تھا وہ آدھے گلاس کے بدلے میں تو نے دے دی، اب بتا 500 سال تک میں نے پانی جو چشمہ جاری میٹھے پانی کا کیا تھا تو کتنے گلاس وہاں پی چکا ہے؟ میں نے وہاں ایک درخت پھلدار لگا دیا تھا تو کتنے پھل کھاتا رہا ہے؟ اس کا بدلہ کہاں ہے بتا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی آپ کے فضل کے بغیر میں نہیں جا سکتا۔ تو رب نے اگر توفیق عطا کی روزہ رکھنے کی، رب نے توفیق عطا کی ہے تراویح پڑھنے کی، رب نے توفیق عطا کی ہے اس کو سننے کی، قرآن کو سننے کی، تو اس پر میں عرض کر رہا ہوں اترانا نہیں چاہیے، غرور فخر کرنا نہیں چاہیے۔ اور تو روزہ نہیں رکھتا، میں تو روزہ رکھا ہے، میں نے 1 مہینہ روزے رکھے، نہیں، اپنے روزوں پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب سے ان کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ میرے اللہ تو انہیں قبول کر لے، اور اس طرح میرے اللہ تو اس کو قبول فرما دے۔ اپنے رب سے اس چیز کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم آئے ہیں، اکثر وقت گزر گیا، چند دن باقی ہے رمضان کے، ان کو قیمتی بنا دیں، ان کو قیمتی بنا دیں، کچھ پتہ نہیں کہ کتنے ان کے ہمیں اجر مل جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے، فرمایا ایک آدمی، اس کا باغ ہے اور اس باغ کے کئی حصے ہیں، وہ بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے یہ باغ ہے، اس کے کئی حصے ہیں، تمہیں اجازت ہے جاؤ اور اس کا پھل توڑ کر لاؤ، جو سب سے عمدہ پھل ہے وہ توڑ کر لاؤ، لیکن ایک شرط ہے کہ جس حصے سے ایک دفعہ گزر جاؤ گے دوبارہ واپس اس میں نہیں آ سکتے، اور تم سے میں خوش ہو جاؤں گا، راضی ہو جاؤں گا، اور تمہیں بہترین انعام دوں گا۔ یہ اٹھا، اس نے ٹوکرا سر پر اٹھایا، باغ میں داخل ہوا، پہلے حصے میں
بڑا عمدہ پھل اس کو ملا، توڑوں ٹوکرے میں ڈالوں، کہا نہیں اگلے حصے میں شاید اس سے اچھا ہو۔ دوسرے حصے میں گیا، اس سے عمدہ پھل توڑوں لے جاؤں، کہا اگلے میں اس سے عمدہ ہوگا۔ تیسرے میں گیا اور اعلیٰ پھل، چوتھے میں گیا اور اعلیٰ پھل، پانچویں میں اور اعلیٰ پھل۔ اس طرح وہ حصے عبور کرتا گیا، عمدہ پھل اعلیٰ پھل، لیکن توڑا نہیں۔ کہنے لگا آخر میں جو سب سے اچھا ہوگا توڑوں گا۔ جب بالکل آخری حصے میں داخل ہوا، وہاں درخت تو تھے لیکن پھل نہیں لگا ہوا تھا، پھل نہیں لگا ہوا تھا۔ اب رونے لگا، کاش کہ میں نے پہلے حصے سے ہی پھل توڑا ہوتا تو مجھے اب پچھتانا نہ پڑتا، مجھے آج یہاں پریشان ہونا نہ پڑتا۔ اب کیا ہوگا، میں تو انعام سے محروم ہو گیا۔ اس وقت یہ پچھتائے گا، اس وقت یہ روئے گا میرے بھائیوں، لیکن اس کا رونے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس وقت۔ جب کچھ فائدہ نہیں ہوگا، فرمایا انسان اسی طرح تیری زندگی باغ کی مانند ہے، تیری زندگی باغ کی مانند ہے، اور تیرا ہر دن اس باغ کا ایک حصہ ہے، اس باغ کا حصہ ہے۔ اللہ نے بھیج دیا، میرے بندے یہ لے کر جا ٹوکرا سر پر، عمدہ پھل توڑ کر لا۔ اور یہاں کا پھل کیا ہے؟ نمازیں، روزے، صدقات، خیرات، سچائی، امانت، حیا، خدمت خلق، اچھے اخلاق، پھل توڑ کر لا۔ آج اس نے دیکھا نمازوں کا موقع بھی ملا، کہتے نہیں کل پڑھوں گا، آج رہنے دیتا ہوں۔ آج پھل نہیں توڑا، آج نمازیں بھی گزر گئی ساری، آج کا روزہ بھی گزر گیا، آج اور خیر کے کئی کام کے مواقع تھے سب گزر گئے۔ کہتے کل توڑوں گا، کل پڑھوں گا، آج کپڑے صاف نہیں ہے، کل تیاری کروں گا۔ جب کل آئی کہنے لگا کل کروں گا، پھر کل کروں گا۔ روزانہ وہ اس باغ سے گزرتا جا رہا ہے، اس کا ہر دن ہر حصے سے گزرتا جا رہا ہے۔ کرتے کرتے یہ وہاں پہنچ گیا کہ اتنے میں اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، لقمہ ہاتھ میں ہے، وہ منہ میں نہیں، ہاتھ سے ہی گر رہا ہے نیچے، سانس آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے۔ اب اس کو پھل توڑنے کا موقع نہیں، کیوں؟ پھل ہی نہیں ہے وہاں پر، وہاں پھل ہی نہیں ہے۔ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اب جب وقت آ گیا، اب آ جا، اب یہ پچھتائے گا، کہے گا ذرا ایک موقع دے دے میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ کہا جاتا ہے نا، بس وہ باغ ختم، تجھے جو لمٹ ملی تھی وہ ختم ہو گئی، اب اس کے پچھتانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، میرے رب نے ہمیں یہ باغ زندگی کا دیا، اس میں ایک پھلوں کا یہ ایک مہینہ مسلسل ہمیں سیزن دے دیا، ہمیشہ پھلوں کا سیزن ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے جی آج سیزن ہے، لہذا کئی لوگ جو اپنے اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں سیزن پر آ جاتے ہیں، ہمیں کام ملے گا بہت زیادہ، سیزن ہے، کمائی کا سیزن ہے، کمانا ہے۔ تو یہ سیزن اللہ نے دیا ہوا تھا ان پھلوں کا، اب یہ سیزن ہم سے جا رہا ہے۔ اب میں اور آپ سارے اپنی زندگی کا خود محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اس باغ میں ہم روزانہ گزر رہے ہیں، کتنے پھل توڑ لیے، کتنے پھل ہم نے نہیں توڑے، یہ میں اور آپ روزانہ اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ ان مواقع کو ضائع نہ کیا جائے۔ کتنے لوگ گزشتہ سال جمعۃ الوداع پر ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آج نہیں موجود۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو آئندہ سال نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان دنوں کو ہم ضائع نہ کریں، ان کو غنیمت سمجھیں۔ اور پھر میرے آقا نے جو میرے اور آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، آنسو بہائے ہیں، ہم بھی اس نبی کے آنسو کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کی قدر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، نوریوں کے سردار جبرائیل امین آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آج میں جہنم کی سیر کر کے آیا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا جہنم کی 7 منزلیں ہیں،
سب سے پہلی کہا ان میں کون جائے گا؟ کہا سب سے پہلی منزل جو سب سے نچلی منزل ہے اس منزل میں منافق جائیں گے، عبداللہ ابن ابی ان کے ماننے والے جائیں گے۔ دوسری منزل میں کون ہوگا؟ کہا دوسری منزل میں مشرکین جائیں گے۔ تیسری منزل میں کون ہوگا؟ کہا تیسری منزل میں صابی جائیں گے۔ میں نے درس میں بتایا ہے صابی وہ تھے جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، وہ جائیں گے، صابی جائیں گے۔ پوچھا چوتھی میں کون جائیں گے؟ کہا چوتھی منزل میں مجوسی جائیں گے۔ پانچویں منزل میں کون جائیں گے؟ فرمایا پانچویں میں یہودی ہوں گے۔ چھٹی منزل میں کون ہوگا؟ کہا چھٹی میں عیسائی ہوں گے۔ فرمایا ساتویں آخری منزل اس میں کون ہوگا؟ یا رسول اللہ رہنے دیجئے، نہ پوچھئے۔ فرمایا نہیں بتاؤ اس میں کون ہوگا؟ اللہ کے حبیب آپ مجبور کر رہے ہیں تو عرض کرتا ہوں اس منزل میں آپ کی امت کے وہ گناہگار ہوں گے جن کی زندگیاں گناہوں میں کٹی ہوں گی، بغیر توبہ کے مر جائیں گے، وہ اس میں ہوں گے۔ میرے آقا بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ گر جاتے ہیں، آپ کے سر مبارک کو جبرائیل امین اپنے گود میں رکھ لیتے ہیں، ہوش میں آئے، او جبرائیل میرا امتی اور جہنم میں جائے؟ ہاں یا رسول اللہ وہ گناہگار جو بغیر توبہ کے مر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ منظر ہوا میرے بھائیوں، آپ نے صحابہ سے گفتگو ختم کر دی، باتیں بند کر دی، حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی گفتگو نہیں۔ صحابہ پریشان، آقا کی نطق عطر سے ادا ہونے والے موتی ہم چنا کرتے تھے، اب معروم ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ میٹنگ کال کی گئی، سیدنا صدیق اکبر نے میٹنگ بلائی، سارے صحابہ جمع ہوئے، فرمایا پتہ کرو کیا ماجرا ہے؟ سب نے کہا ابو بکر کو بھیجو، آقا کے سفر و حضر کا ساتھی ہے، معلوم کریں آقا کیوں پریشان ہے، آقا کے رخسار مبارک زرد کیوں ہو گئے ہیں، آنسو بہ بہ کر آنسو کے نشانات کیوں آپ کے چہرے پر پڑ گئے ہیں، معلوم کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے رونے کے علاوہ کوئی جواب نہ آیا، واپس آ گئے۔ اس کے بعد سب نے دوبارہ میٹنگ کال کی، کہا کیا کیا جائے؟ کہا آقا کی لخت جگر، آقا کی نور نظر، آقا کے دل کا ٹکڑا، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیج دیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جاتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آئی روتے ہوئے، من دق الباب، کس نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے؟ جواب میں عرض کیا ابا جان آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کے دل کا ٹکڑا، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہوں، وہ فاطمہ جو آپ کے گھر آتی تھی، آپ کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، وہ فاطمہ ہوں جو آپ کے گھر آتی تھی، آپ پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، وہ فاطمہ ہوں جو آپ کے گھر آتی تھی، آپ کملی بچھا کر فرماتے بیٹی فاطمہ جوتوں سمیت میری کملی پہ بیٹھ جا۔ ابا جان آج آپ کے دروازے پہ آئی ہوں، دروازہ کھولو۔ میرے آقا نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا اپنے ابا کو دیکھتی ہے، آقا ابا جی چہرے کا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے، چہرہ مبارک پہ آنسو کے نشانات کیوں پڑ گئے، کیوں رو رہے ہیں؟ میرے بھائی غور کرنا میرے آقا کا جواب کیا تھا۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے لیے رو رہا ہوں، طیب طاہر ابراہیم کے لیے رو رہا ہوں، زینب رقیہ ام کلثوم کے لیے رو رہا ہوں، نہ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جبرائیل نے کہا میری امت کے گناہگار جہنم میں جائیں گے، اس بات نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ میں اپنے آپ کو شامل کر کے سب کے دل و دماغ پہ یہ دستک دینا چاہتا ہوں، یہ جو نبی میرے اور آپ کے لیے آنسو بہاتے رہے، مغفرت کے لیے روتے رہے، آج ہماری زندگیاں گناہوں سے نہیں تھکتی ہے، ہم گناہوں سے نہیں تھکتے، ہم نافرمانیوں سے نہیں تھکتے، کل کیا جواب دیں گے؟ آقا اگر فرما دیں میں نے تو تیرے لیے آنسو بہائے تھے اور تجھے میرے آنسو کی قدر نہیں آئی، اس وقت کیا جواب دیا جائے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ موقع ہے، یہاں ڈر بھی رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ مجھے رمضان ملا اور میرے ہاتھ سے نکل گیا اور میں کچھ نہ حاصل کر سکا، میرے ہاتھ سے چلا گیا، میں کچھ نہ کر سکا، میں کہیں نبی کی اس بد دعا کا مصداق تو نہیں بن سکا۔ سوچنا چاہیے
آپ ممبر پہ چڑھے. کون سا ممبر؟ مسجد نبوی کا ممبر، جس کے قریب روضہ اطہر ہے. اب جس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا، وہ ممبر جنت کے ٹکڑے میں ہے. آپ چڑھنے لگے، جبرائیل امین قریب ہیں. آپ نے آمین کہا. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا. حضرت کعب ابن عجرہ کی روایت ہے. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا. جب آمین فرمایا، صحابہ نے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ، آج ایک نئی بات ہم نے دیکھی ہے، کیا یہ ماجرا ہے؟ فرمایا کیا دیکھا؟ کہ آپ نے آمین فرمایا، پھر آمین، تیسری سیڑھی پہ بھی آمین. فرمایا ہاں میرے صحابہ، میرے یارو، جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا، جبرائیل امین نے ایک دعا کی، میں نے اس پر آمین کہا. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے کہا آقا تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکے. میں نے آمین کہا. او نوریوں کے سردار جبرائیل امین بد دعا دیں، کائنات کے امام انبیاء کے سردار آقا آمین کے ہیں، اس کی تباہی میں شک نہیں ہو سکتا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تباہی ہے پھر کہ لمحہ لمحہ مغفرت ساتھ جاری ہے. میرے بھائی، افطاری کا وقت ہے، کھانا میں نے اپنا کھانا ہے، لیکن میں دعا نہ کروں تو پھر ظلم نہیں ہے؟ میرا رب اس میں معاف کرے گا. تہجد کا موقع دیا، میں اس میں بھی اللہ کے سامنے سر جھکا کر اپنے گناہوں کی معافی نہ کروں، نہ کرواؤں معافی، تو پھر میری اپنی خامی ہے نا. لمحہ لمحہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ پہلے تو میں اور آپ مغفرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ وہ ہے جہاں مغفرت میرے اور آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے. ویسے تو ہم مغفرت کو تلاش کرتے ہیں، رمضان میں مغفرت ہمیں تلاش کر رہی ہوتی ہے. اب وہ ہمارے پیچھے بھاگے، آگے بھاگتے ہوئے چلے جائیں، اس کے ہاتھ میں بھی نہ آئے، اس سے بڑی اور تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا میں نے آمین کہا. فرمایا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل امین نے کہا تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھے اور ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. میں نے کہا آمین. سوچے ذرا، میرا وہ نوجوان سوچے جو باپ کو جوتے مار کر گھر سے نکالتا ہے، وہ سوچے جو ماں کو گالیاں دیتا ہے، جو باپ کو گالیاں دیتا ہے. شادی ہوئی، بیوی کو کہتا ہے تو نے روٹی نہیں پکانی، تیرے ہاتھ جلیں گے، ماں پکائے گی. بیوی کو کہتا ہے تو نے جھاڑو نہیں دینا، ماں کو کہتا ہے جھاڑو دے. وہ سوچ لے ذرا کہ کل کیا بنے گا اس کا. فرمایا یہ تیرے ماں باپ تیرے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے. ان کو راضی کر لو گے جنت پالو گے، ناراض کرو گے جہنم ملے گی. سوچے ذرا. ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے ماں باپ نہیں، ان سے پوچھو. بیٹا گھر سے نکلتا ہے، ماں موجود ہے، ماں دعائیں دے کر اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے، رب کی رحمت ہے، مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. باپ ہاتھ اٹھا کر بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے. جن کے ماں باپ نہیں ہے ان سے پوچھو، ان سے محروم ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو. جن کو رب نے ماں باپ جیسی نعمت دی ہے ان کی ناشکری نہ کرو، ان کی قدر کرو. بہت بڑی نعمت ہے. موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر گئے، آواز آئی موسیٰ سنبھل کر چلنا. یا اللہ پہلے کبھی نہیں، آج کیوں؟ فرمایا موسیٰ پہلے تیرے ساتھ تیری ماں کی دعا ہوا کرتی تھی، آج وہ نہیں ہے، سنبھل کر چلنا. یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، لیکن اس کی ہمارے ہاں قدر نہیں. دوست کو میں اہمیت دیتا ہوں، باپ کو نہیں دیتا ہوں. دوست کی وجہ سے باپ کو گھر سے نکال دیتا ہوں، تو پھر اس سے بڑی کیا تباہی ہے میرے بھائی. تو میرے آقا نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے.
جبرائیل امین فرماتے ہیں جو ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی اور کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھے انہیں راضی کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ اور تیسری بد دعا دی جبرائیل امین نے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ وہ بدبخت ہے جو میرے آقا پر درود نہ پڑے۔ اسی لیے کہا گیا اور آپ نے آمین کہا، جو نہ پڑے بد دعا ہے اس کے لیے، تباہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آقا کا جب بھی نام آئے ہر وقت نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، درود شریف، اور ورنہ ایک مرتبہ کہنا تو لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کا نام آئے درود شریف پڑھا جائے۔ میرے آقا آئے حجرہ مبارک میں جنت کے ٹکڑا میں، ام المومنین حضرت عائشہ سوئی گم ہوگی تلاش کر رہی ہے، چراغ جلایا ہوا نہیں ملی، اتنے میں آپ تشریف لائے، آپ کے چہرے کی چمک سوئی پہ پڑی، سوئی چمک گئی۔ جب سوئی چمک گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک سے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، رب نے آپ کے چہرے میں کتنی چمک رکھی ہے؟ فرمایا ہاں حمیرہ، لیکن بدبخت لوگ اس سے معروم ہوں گے۔ پوچھا کون بدبخت ہیں؟ فرمایا جن کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پر درود نہ پڑیں وہ بدبخت ہے۔ میرے بھائی ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ان بد دعاؤں کا مصداق ہم تو نہیں ہے کہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ رمضان ہم سے جا رہا ہے، اس کی قدر کر لیں۔ اور اسی رمضان میں ایک اور عمل جو کیا جاتا ہے جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، فطرانہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃً للصائم من اللغو والرفث وطعمۃً للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا ہے، اللہ کے رسول نے صدقہ فطر کو لازم کر دیا ہے۔ اور یہ کیوں، وجہ کیا؟ ایک تو روزے دار جب باتیں کرتا ہے زبان سے لغو اور بیہودہ باتیں نکل جاتی ہیں، گناہ کی باتیں نکل جاتی ہیں، صدقہ فطر کے ذریعے وہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اور اس کے لیے پاکیزگی ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے بھی عید ہے، اس کے لیے صدقہ فطر لازم ہے۔ عید سے پہلے ادا کرے گا صدقہ فطر ہوگا، اور عید کے بعد کرے گا پھر بھی صدقہ ہے، ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے ادا کرے۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر لازم ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ نابالغ اولاد کا صدقہ فطر والد پر لازم ہے، وہ ادا کرے گا۔ اسی لیے ہر شخص کو صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ نصف سا گندم، جس سے آپ کہہ دیں 2 کلو گندم، اور اس کی قیمت 300 روپیہ بن جاتی ہے۔ فی آدمی اس کا صدقہ فطر 300 روپے گندم کے اعتبار سے ہے، اور جو کے اعتبار سے 3.5 کلو جو، اس کی قیمت 550 روپے بن جاتی ہے۔ اور کھجور اور کشمش یہ بھی 3.5 کلو ہیں، اور اس میں کھجور کی قیمت تقریباً 2500 بن جاتی ہے اور کشمش کی 3500 بن جاتی ہے۔ یہ اپنی استطاعت کے مطابق آدمی کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اور ضرور ادا کرے، اور پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ غرباء، مساکین، فقراء کو دینا چاہیے۔ اور اس کا بہترین مصرف آج کل کے دور میں یہ دینی مدارس ہیں، جہاں پر جو ہے صدقہ فطر آپ دیں گے وہاں دین کی محنت بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں مسافر طلبہ، مسکین طلبہ بھی ہوتے ہیں، ڈبل اور دوہرا اجر ملتا ہے اس پر۔ آپ کا اپنا یہ ادارہ یا مدرسہ اصحاب صفہ الحمدللہ، یہاں 250 کے قریب بچے علم حاصل کرتے ہیں،
قرآن حفظ کرتے ہیں، کئی سارے اسکول میٹرک تک وہ بھی ساتھ، درس نظامی کا سلسلہ، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اور یہ سارا پڑھایا جاتا ہے، تفسیر اور حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس میں آپ کا یہ ان کے ساتھ تعاون، یہ ہم الحمدللہ پہلے بھی آپ کرتے رہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ، ہم کبھی باہر ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں، کسی کو بھیجتے کہ جاؤ وہاں چندے کرو اور لے کر آؤ، یہ آپ حضرات کے تعاون سے اللہ کرتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے۔ اور تقریباً جو ہے اس کا ماہانہ جو خرچ ہوتا ہے 6 لاکھ کے قریب ماہانہ خرچ ہے، اور اس میں آپ حضرات تعاون کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فدیہ، اور اس کے علاوہ صدقہ فطر، ان سے آپ ضرور تعاون کیجئے گا۔ ہمارے طلباء کرام نمازوں کے بعد تینوں گیٹوں پر اساتذہ بھی ہوں گے اور طلباء بھی ہوں گے، آپ جائیں، آپ رسید کٹوا کر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اور آج جمعۃ الوداع ہے، تو جمعۃ الوداع کے موقع پر ہم یہاں مسجد کے اندر بھی کرتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے حافظ مقبول صاحب بیٹھے ہوں گے، رسید ان کے پاس ہوگی، جو باہر رش میں نہ کر سکے تو یہاں ان کے پاس جمع کروا کر رسید کٹوا سکتے ہیں، یہاں کے لیے بھی اور پارلوئی بھیر کے لیے بھی یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کر لیجیے۔